کہ مولانا صاحب یہ بتلائیے گا کہ کون سا دن نیک ہے اور کون سا دن نحس ہے؟ کیا اس کی کوئی حقیقت ہے کہ کوئی دن نیک ہوتا ہے کوئی دن نحس ہوتا ہے، کوئی دن منحوس ہے کوئی دن مبارک ہے؟ یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیا اس کا کوئی قرآن میں ذکر ہے، امام کے کلام میں ذکر ہے؟ جی بالکل، قرآن میں بھی ذکر ہے اور کلام امام علی النقی علیہ السلام میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ مل کے صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 19 ہے، جس میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے قوم عاد پر ایک طوفانی ہوا کو بھیجا عذاب کے طور پر، فی یوم نحس، جو کہ نحس دن تھا۔ آپ نے جنتریوں میں دیکھا ہوگا کہ نیک دن اور نحس دن، اس میں دونوں طرف کی جو رویہ ہیں بڑے ایکسٹریمز پہ کبھی چلے جاتے ہیں جو کہ نامناسب ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنتریوں کی کیا حقیقت ہے، ہم نے کیا شروع کر دیا، اٹھا کے گھر سے باہر پھینکو، یہ سب بکواسیات ہیں۔ کچھ لوگ اس پہ اتنا زیادہ یقین کرتے ہیں کہ وہ گھر سے باہر بھی قدم نہیں نکالیں گے جب تک اس طرح چیک کر لیں کہ میرا ستارہ کہاں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا، اگر پتے وہ اپنے درختوں سے اتر جائیں اور پھر تیز ہوا آئے تو جیسے پتے اڑ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی اگلی آیت میں کہ ایسے انسان اڑ کر، بلکہ بعض تاریخوں میں یوں لکھا ہوا ہے کہ چونکہ اس زمانے میں جو انسان ہوتے تھے وہ 18-20 فٹ کے شاید ہوتے تھے، تو لہٰذا وہ ہوا انہیں آسمانوں پر اٹھا کر زمین پر پٹک رہی تھی۔ اچھا، یہ سورہ قمر کی آیت ہے جس میں یوم نحس کا ذکر ہے، ایک دن نحس تھا ایسا۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیات میں ایام نحسات کا بھی ذکر ہے، یعنی کچھ دن ایسے نحس تھے، ایک دن نہیں، کچھ دن ایسے نحس تھے کہ جس میں عذاب چلتا رہا۔ اور تاریخ روایات کو اگر آپ جوڑیں تو 8 دن 7 راتیں یہ عذاب مستقل جاری رہا، تو وہ دن نحس تھے۔ ہاں، اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے، یہ نحس دن کا ذکر تو ہے قرآن میں، لیکن تقریباً تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگلے سال جب یہی 7 دن آئے تو اب بھی وہ منحوس رہیں گے۔ وہ جو دن منحوس تھے یا وہ نحس تھے، وہ فقط اس عذاب کی وجہ سے تھے جو قوم عاد پر اس وقت عذاب آ رہا تھا۔ اور ہمارے آپ لازمی نہیں ہے کہ نیکسٹ ایئر جب وہ ایگزیکٹ دن آئے گا تو وہ نحس ہی کہلائے گا، ورنہ تو پھر ضروری ہوتا کہ ہر مہینے کم از کم ایک ہفتہ، جو کہ ایک ہفتہ وہ عذاب جاری رہا تھا، تو ایک ہفتہ وہ منحوس ہوتا۔ تو پھر بالآخر کیا حقیقت ہے اس کی؟ کیا اس یوم نحس یا یوم نیکی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور میں نام لیتا ہوں تاکہ آپ صلوات بھیجیں، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ من تصدق اذا اصبح، جو صدقہ دے جبکہ صبح کا وقت ہو۔ صدقہ دینا ہمیشہ ہی سے مفید ہے، لیکن صبح کے وقت کا صدقہ خاص فضیلت اور فائدہ رکھتا ہے۔ جو صدقہ دے جبکہ صبح کا وقت ہو، تو آپ صبح کو ضرور صدقہ نکالا کریں۔ تو جو صبح کے وقت صدقہ دے، امام نے فرمایا کہ دفع اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، دفع کر دے گا اس سے نحس ذالک الیوم، اس دن کی منحوسیت کو اسے دور کر دے گا۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی منحوسیت تھی تو تبھی دور ہوگی نا۔ اگر دن کوئی نحس تھا ہی نہیں تو پھر امام نے کیوں کہا کہ اللہ تعالیٰ اس نحس دن کو اس سے دور کر دے گا؟ اس کا مطلب اس کی کوئی حقیقت بھی ہے۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں، اس پر علماء کرام نے اختیارات الایام کے عنوان سے مقالے لکھے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، اور اس میں انہوں نے اس بات کو سمجھایا ہے کہ کچھ دن تو وہ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نحس قرار دیے گئے ہیں، بالخصوص وہ ایام کے جہاں پر شہادت ائمہ علیہ السلام ہے، اس دن یہ تاکید کی گئی کہ اپنا کوئی مبارک کام شروع نہ کرو۔ مثال کے طور پر عاشور کے دن تو سبھی جانتے ہیں کہ کوئی دنیاوی کام نہ کرو۔ علامہ طباطبائی نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنی حجتوں کے ذریعے سے ہم تک بات پہنچائی ہے تاکہ ہمارے تقویٰ میں استحکام پیدا ہو سکے، یعنی ہم اس دن کوئی ایسا کام نہ کرنے بیٹھ جائیں جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دن کو اچھا نہیں قرار دیا، اس سینس میں کہ اس دن کسی حجت خدا کی شہادت ہے، تو ہم کیوں اپنی خوشی کا کوئی کام کریں؟ جہاں ائمہ علیہ السلام نے ازدواج کا منع کیا تھا جن تاریخوں میں، تو کیوں جب معنوی اعتبار سے ایک برا اثر ہوتا ہے تو ہم جہاں ہر چیز کو دیکھتے ہیں کہ
ہم میرج ہال کیسا لیں گے اور اس میں ڈیکوریشن کیسا ہوگا اور اس میں پتہ نہیں کوزین کیسا ہوگا، اور 5 طرح کے کھانے ہوں گے کہ 10 طرح کے کھانے ہوں گے کہ 400 مہمان ہوں گے 500 مہمان ہوں گے، جو امام علیہ السلام نے کہا وہی نہیں دیکھ رہے، تو اس کا ایک برا اثر ہے۔ اس لیے